نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 7 شعبان المعظم ہے، 1 اپریل ہے، اور ہماری تجارت اور ذخیرہ اندوزی کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اب ہم ذخیرہ اندوزی کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرتے ہیں۔ اس وقت ملک کے اندر لوٹ کھسوٹ بالکل عام ہے، زوروں پر ہے، اس لیے ہم نے ذخیرہ اندوزی کا قرآن و سنت کی روشنی میں انتخاب کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کو عربی میں احتکار کہتے ہیں۔ اب احتکار کہہ لیں یا ذخیرہ اندوزی کہہ لیں، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں جارلہ ابو القاسم زمخشری کی کتاب ہے، اسے اساس البلاغہ کہتے ہیں، دار احیاء تراث عربی سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کا اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں علامہ جارلہ زمخشری اس کے صفحہ 156 پر آپ لکھتے ہیں وَاحْتَقَرَ الطَّعَامَ احْتَبَسَهُ لِلْغَدَاءِ وَفُلَانٌ حَرَفَتْهُ الْحُقْرَةُ وَهِيَ الْاحْتِكَارُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اہل عرب وَاحْتَقَرَ الطَّعَامَ بولتے ہیں تو کب بولتے ہیں؟ جب کوئی بندہ غلے کو اپنے پاس سٹاک کر لیتا ہے، اپنے پاس اس لیے محفوظ کر لیتا ہے کہ جب یہ مہنگا ہوگا تو پھر اس وقت اس کے مہنگا ہونے پر، اس کے پرائز بڑھنے پر اور اس کے نرخ زیادہ ہونے پر میں اس کو بیچوں گا۔ اس کو لغت میں کہتے ہیں احتکار۔ اور اس کا اصطلاح شرع میں کیا معنی ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ البنایہ فی شرح الہدایہ ہے، ہدایہ شریف کی جو شرح ہے البنایہ کی، اس کی 11ویں جلد ہے، مکتبہ رشیدیہ سنکی روڈ کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ اس کے مصنف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وفی اصطلاح اہل الشرح حبس اقوات النساء والبہائم عن البیع یتربص الغلا شہرا وما زاد فیہما اشتراء فی المصر وفیہ اضرار بالناس۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے شریعت کی اصطلاح میں کہ لوگوں کی روزی کو روک دینا، مطلب ہے کھانے پینے کی اشیاء ضروریہ، مثلاً گندم، چاول، چینی، دالیں، ان چیزوں کو سٹاک کر لینا، والبہائم اور چوپاؤں کی جو کھانے والی چیزیں ہیں ان کو سٹاک کر لینا، مثلاً بھوسا ہے، ان کا چارہ ہے، اور اس قسم کی جتنی وہ دیگر چیزیں ہیں ان کو بند کر لینا عن البیع بیچنے سے۔ یعنی ایک بندہ لوگوں کی روزی والی چیزیں یا چوپاؤں کی روزی والی چیزیں اپنے پاس وہ سٹاک کر لیتا ہے، اپنے گودام سٹور میں رکھ لیتا ہے، اس لیے رکھتا ہے کہ جب ان کی قیمت بڑھے گی، جب ان کی پرائز میں اضافہ ہوگا تو پھر میں ان کو آگے بیچوں گا، یہاں تک کہ 1 مہینے تک انتظار کرتا ہے، پھر جب ان میں شہر کے اندر اضافہ ہو جائے تو پھر بیچتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ضرر ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی۔ اور یہ عمل وہ کیسا ہے؟ ذخیرہ اندوزی والا عمل بہت غلط ہے۔ دیکھیں جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جالب ہے، یعنی بیر کے ہاتھ سے وہ کوئی چیز خرید کر تو پھر شہر میں آ کر وہ بیچتا ہے، اللہ اس کو رزق دیتا ہے، یعنی اس کی اس محنت میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے وہ ملعون ہے، وہ قابل لعنت ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا عمل کرنے والا شخص اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لعنت کا معنی ہے۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، علامہ بدر الدین عینی اس کو اٹھا کے ذکر کر رہی ہیں۔ آپ فرما رہی ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کرنے پر حضور نے لعنت کا لفظ کیسے فرمایا؟ حالانکہ لعنت وہ تو کافر کے لیے ہوتی ہے، تو یہاں حضور نے ملعون کیسے فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لعنت کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، الطرد عن رحمت اللہ سبحانہ و تعالی وذلک لا یکون الا للکافر۔ آپ فرماتے ہیں ایک اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مکمل دوری اختیار کرنا، دور ہو جانا، یہ ایک لعنت کا معنی ہے، اور یہ کافر کے ساتھ خاص ہے۔ لعنت کا یہ معنی کافر کے ساتھ خاص ہے۔
ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت اس کی تائید کر رہی ہے۔ اب دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے الابعاد عن درجۃ الابرار ومقام الصالحین۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لعنت کا مطلب کہ نیک بندوں کا جو مقام ہے، صالحین کا جو مقام ہے، ان کے درجے سے بندہ نیچے گر جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ دوسرا لعنت کا معنی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں بدر الدین عینی کو المراد هنا لأن عند اہل السنۃ والجماعۃ المؤمن لا يخضع للایمان بارتکاب الکبیرۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ لعنت کا اس حدیث میں جو حضور نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا قابل لعنت ہے، اس حدیث میں یہ معنی مراد ہے۔ کیا معنی؟ یعنی جس درجے پر وہ ہے نیک بندوں کے مقام پر، اللہ اس برے عمل کی وجہ سے اس مقام سے اسے نیچے گرا دے گا۔ فرماتے ہیں یہی معنی اہل سنت و جماعت کے نزدیک جائیں، کیونکہ مومن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے سے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ کسی نے چوری کر لی، کسی نے شراب پی لیا، جی غرض میں کوئی گناہ کبیرہ کیا، جن کو کتاب الکبائر میں امام ذہبی نے تقریباً 70 کے قریب اکٹھا کیا ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی اس نے گناہ کر لیا تو اہل سنت کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا، دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ لعنت کا معنی ہے۔ اب ذخیرہ اندوزی کے متعلقہ جو حدیث ہیں ان پر جو ہے وہ کیا ہمارے اکابر کا جو ہے وہ تبصرہ ہے، اور یہ حدیث کیا ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں اس مشکل کی گھڑی میں اپنے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ بہاؤ اور ریٹ بہت بڑھتے جا رہے ہیں قیمتوں کے، آپ مقرر فرما دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کرتا، القابض الباسط الرازق، اللہ کی ذات ہے رزق میں کشادگی پیدا کرنے والی، اور تم میری ملاقات اللہ رب العزت سے اس حال میں ہو کہ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنكُمْ يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ، کہ میں نے کسی کے اوپر خون کے ذریعے یا مال کے اوپر ظلم نہ کیا ہو، اس حال میں میری ملاقات اللہ سے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل ہے کہ حضور نے بھی جو ہے اس سے آپ نے جو ہے وہ ایک قیمت جو ہے وہ مختص نہیں کی، حالانکہ آپ تاجدار انبیاء ہیں، عرب و عجم کے آپ تاجدار ہیں، دنیا آخرت کے آپ بادشاہ ہیں، لیکن آپ نے اس تقویٰ کو سامنے رکھ کر آپ نے نرخ مقرر نہیں کیا کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احتکر علی المسلمین طعامهم ضربہ اللہ بالجزام والافلاس۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کے جو غلہ ہے اس کے خلاف ذخیرہ اندوزی کرے گا، اللہ رب العزت اسے جزام کی بیماری میں، بس کی بیماری میں اور تنگی میں، افلاس میں اللہ کریم اسے مبتلا فرما دے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف، حالانکہ مال تو اس کا اپنا ہے جس کی وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، لیکن ملا علی قاری فرماتے ہیں مسلمانوں کا طعام کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلہ بہت اہم چیز ہے، اس سے اسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے، اس سے مسلمان بھائی کو تنگی نہیں دینی چاہیے، اگر تنگی دے گا تو پھر اسے کیا نقصان ہوگا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس حدیث کو نقل کر کے، یہ المرقات ہے ملا علی قاری کی جو مشہور جو ہے مشکات شریف کی جو شرح ہے، یہ اس کی 6ٹھی جلد ہے، اس حدیث کے کتاب ملا علی قاری ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وفیہ ان من اراد ادنى مضرۃ للمسلمین ابتلاه اللہ فی مالہ ونفسہ ومن اراد نفعه اصابہ اللہ فی نفسہ ومالہ خیرا۔ آپ فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جو بھی شخص مسلمانوں کو ذرا بر، یعنی ویسے تو کافر کو بھی نقصان پہنچانا برا ہے، لیکن مسلمانوں کو خصوصی طور پر جو نقصان پہنچائے گا، اللہ اسے مالی یا جسمانی جو ہے آزمائش کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ تو یقیناً کرونا وائرس بھی ایک ہماری جسمانی جو ہے آزمائش ہے، آج ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہم اس آزمائش میں مبتلا ہو چکے، اور فرمایا کہ مسلمانوں کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جان مال میں برکتیں پیدا فرما دے گا۔ تو لہٰذا اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں کوئی ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں ذخیرہ اندوزی کے متعلق ایک اور روایت ہے
یہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ لمحات التنقید فی شرح مشکات المصابیح ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشکات کی شرح ہے، اس ٹائم تقریباً 10 جلدوں میں چھپ چکی ہے، اور یہ مکتبہ علوم اسلامیہ اردو بازار لاہور سے چھپی ہوئی ہے۔ اور اس میں دیکھیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی امام المحدثین ہیں، آپ یہ روایت پہلے مشکات کی سنیں۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا من احتکر طعاما 40 یوما ثم تصدق به لم یکن له کفارۃ، فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے خلاف ذخیرہ اندوزی کرے گا، غلہ 40 دنوں تک روک کے رکھے گا، پھر اس کے بعد اس کو اگر خیرات بھی کر دے گا تو یہ اس کا برا عمل اس کے گناہ کا کفارہ نہیں بنے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، ان کا مال جبکہ ان کو ضرورت ہے اس وقت وہ ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے، سٹاک کر لیتا ہے، گودام سٹور میں اس کو رکھ لیتا ہے تاکہ اس کی قیمت بڑھے گی، پھر اس کو اوپن کروں گا تو اس کو کیا ہوگا، پھر اگر وہ صدقہ بھی سارا مال اللہ کی راہ میں کر دے گا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث کے کتاب لمحات التنقید میں فرماتے ہیں ان التصدق بالمال الماخوذ من الخلق ظلما لیس بمقبول، فرمایا اس سے یہ نقطہ ثابت ہوا کہ جو شخص اس مال کا صدقہ کرے گا جو مخلوق خدا سے اس نے روک کر ظلم کے طور پر رکھا ہے، اس کے مال کا صدقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ظالم ہے، جی ظالم ہے۔ لہذا اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، آخری روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ صحابہ تم اپنے بھائی ظالم کی بھی مدد کیا کرو، مظلوم کی مدد کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو ہمارے فہم میں مینڈ میں آ گیا، دماغ میں آ گیا کہ جو مظلوم ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ظالم کی کیا مدد ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو اس کے ظلم سے روک دو، یہی ظالم کی مدد ہے۔ تو لہٰذا آج بھی اگر کوئی ذخیرہ اندوزی بھائی کر رہا ہے اور ہر طرح کے مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے، اسے اس ظلم سے کسی طریقے سے بھی روکنا چاہیے۔ تو محترم یہ آج کی ہماری گفتگو ذخیرہ اندوزی اور اسلامی تجارت کے متعلقہ تھی۔ اللہ کریم جو ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو ناظرین ہیں، جو ناظرات ہیں، جو سامعین اور سامعات ہیں، جہاں جہاں بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے اس کو آگے دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں، سبسکرائب کریں اور دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ یہ سب کا جاریہ ثابت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔